علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ نماز بذات خود جتنی اہم ہے، طریقہ نماز بھی اسی قدر اہم ہے۔ نماز کے بارے میں حکم صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ادا کرو، بلکہ حکم یہ بھی ہے کہ اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری ایک حدیث میں ارشاد مبارکہ یہ ہے، قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب و امکان ہوگا، اور جس کی نماز بگڑی گئی ہوئی ہوگی وہ ناکام و ناکامران ہوگا۔ حوالہ ترمذی۔ غور فرمائے، قیامت کے روز نماز کے بارے میں جس چیز کا حساب ہوگا وہ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بلکہ حساب اس بات کا ہوگا کہ نماز سنت کے مطابق پڑھی گئی یا نہیں۔ اس حدیث سے یہ اندازہ لگنا مشکل نہیں ہے کہ ادائیگی نماز کے ساتھ ادائیگی نماز کا طریقہ کس قدر اہم و ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر طریقے نماز سے متعلق حدیث صحیح سے جو اہم مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ ہم نے اس کتاب میں جمع کر دیے ہیں۔ مسائل جمع کرتے اور ترتیب دیتے وقت ہم نے کسی خاص فقہی مسلک کو سامنے نہیں رکھا نہیں ہے۔ کسی فقہی مسلک کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے یہ مجموعہ مرتب کیا ہے۔ یہ ہمارے پیش نظر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا وہ مسلک ہے جس میں ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع اور سجود پورا نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہو تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اسے بلا کر کہا، تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اور اگر اس طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو طریقہ اسلام کے خلاف مر گئے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک شخص کو نماز عید سے پہلے نفل پڑھتے دیکھا تو اس نے منع کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے سنت رسول کی مخالفت کرنے پر ضرور عذاب دے گا۔ ایک اور صحابی حضرت عمارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ جمعہ کے دوران ان حاکم وقت منبر پر ہاتھ بلند کرتے دیکھا۔ تو کہا، اللہ خراب کرے ان ہاتھوں کو، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے کہ اسے زیادہ نہ کرتے تھے اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ صحیح مسلم۔ اتباع سنت کے معاملہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہی سوچ اور فکر ہے۔ ہمارا مسلک ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی جذبہ ہے، یہ ہمارے مذہب ہے، اور اسی جذبہ کے پیش نظر ہم نے یہ حدیث جمع کی ہے۔